अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली की है उस पर, और क्या पाबंदी पाकिस्तान पर भी आयद हो सकती है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। आज हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल का आगाज किया है, और जो मनी ट्रेल सबमिट की गई थी हुसैन नवाज की जानिब से, उस पर आज उन्होंने दलाइल दिए हैं और जजेस को कन्विंस करने की कोशिश की है उस मनी ट्रेल पे। उस पर तफसीलन बात होगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे एमक्यूएम के हवाले से। बड़ी खबर थी अली रजा आब्दी साहब, जिनकी रुकनियत को खत्म किया गया था और उनसे यह कहा गया था 4 दिसंबर को कि आप कौमी असेंबली की नशिस्त से भी इस्तीफा दें, क्योंकि जो एमक्यूएम पाकिस्तान की पॉलिसी थी 23 अगस्त के बाद उनकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की थी, लिहाजा उनको पार्टी से भी, पार्टी की रुकनियत से भी खारिज किया गया था, और इसके अलावा कहा था कि आप अपनी नेशनल असेंबली की सीट से इस्तीफा दें। लेकिन कल एक और प्रेस रिलीज एमक्यूएम की तरफ से जारी किया गया जिसमें यह बताया है कि अली रजा आब्दी साहब वापस एमक्यूएम पाकिस्तान में आ गए हैं और जो अपनी मामूल की कार्रवाई है उसको वो जारी रखेंगे। उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से, कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान और जो सीनियर रहनुमा है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानते हैं कि क्या वजह क्या बनी थी एमक्यूएम पाकिस्तान को ये फैसला करने की, और अब जब वापस लिया है अली रजा आब्दी साहब को तो वो क्यों लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं रजा आब्दी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अली रजा आब्दी साहब वक्त देने के लिए। क्या खिलाफ वर्जी की थी, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज थी जिसकी खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर आपको पार्टी से निकाला गया था? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ कन्फ्यूजन्स भी थी, क्योंकि जब ज़ाहिर है 23 अगस्त के बाद एक स्टेप लिया गया था जो कि अनप्रेसिडेंटेड था और एक नए तरफ लेके चलना था, तो मुझे अपने तौर पे भी कुछ इश्यूज थे जो कि मैं डिस्कस करता रहा फारूक भाई से भी और सीनियर लीडरशिप से भी, और उसी के तहत फिर जब मुझे क्लैरिटी मिलती गई तो उस क्लैरिटी के साथ मैं अपने इलाके में पार्टिसिपेशन, वहाँ पे जो जलसा कॉर्नर मीटिंग्स कराना वो भी करी थी मैंने, फिर टॉक शोज़ भी अटेंड कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि जी जिसमें कुछ कोई ख़बर किसी ने दी या कोई बात किसी ने दी, या शायद मैंने कोई ट्वीट्स की थी जिसकी वजह से कुछ दूसरा इंप्रेशन जा रहा था, तो उस पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। लेकिन इट वाज एन इंटरनल इशू, और मैं ये समझता हूँ कि जब से मुझे सस्पेंड किया, लेकिन एक इंतहाई कदम था कि आपकी रुकनियत को जो है खारिज कर दिया गया था, तो ये कोई छोटी बात पे तो नहीं हो सकता, कोई वजह तो होगी इसके लिए, वरना तो आपसे बातचीत करके मामले को रिजॉल्व कर लिया जाता। इस पे शहजाद ये हुआ था कि जब 22 अगस्त को ये हुआ, तो 22 सितंबर को जब पहली दफ़ा कॉल की आई थी कि जी आप रेजिग्नेशंस दे दें, तो मैंने बिकॉज मेरा जो मैंडेट है वो 2013 का और अल्ताफ़ भाई के नाम का मैंडेट है, वो मैंने ये समझा कि एथिकली और मॉरली मुझे अपनी पार्टी हेड को या उस वक्त जो भी जिसकी मेरी सीट थी उसको मैं इस्तीफ़ा रिटर्न भेज दूं, तो मैंने वो भेज दिया था। लेकिन वहाँ से भी मुझे फिर ये कह दिया था कि आप अपनी काम करते रहिए, और ये आपने इस्तीफा दे दिया था? मैंने इस्तीफा अपनी पार्टी को भेज दिया था। पार्टी को भेज दिया? जी, लंदन में कि जी रुकनियत मेरी उस वक्त तक। आप एक अकेले ही थे और एक और सुफियान साहब थे जिनका शायद नाम आया था, जिन्होंने? सुफियान साहब का भी पहले से था, और मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि बहुत सारों ने जिस तरह का मैंने स्टेप लिया था, क्योंकि देखें ये एमक्यूएम पाकिस्तान की जो पॉलिसीज थी उसकी खिलाफ वर्जी तो हुई, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार में जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, आपने दिया था इस्तीफा? सिर्फ नहीं, औरों ने भी साथ में दिए थे, और वो अपना अपना इस्तीफा की अपनी खुद बात कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो एक 23 तारीख की एक पॉलिसी थी, और मैंने भी उसका साथ दिया और साथ देता रहा और साथ देता रहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो मैंडेट हमें मिला है, और ख़ास तौर पे कि मैंने जीतने के बाद फिर वो अपने सिर्फ उस वोटर का नहीं होता, अपने इलाके का होता है, और उसके हिसाब से जो भी काम इलाके के हैं, लोगों के हैं, मोहल्ले, वो करते रहते हैं। तो और साथ में फिर जो एक बिगर पिक्चर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मंशूर है, उस मंशूर के तहत जब आपने जो भी गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए जो भी तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है उस तरीके के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म की हमको आइडियोलॉजी मिली है और उसी पे हमारी तरबियत हुई है। तो बाकी किसी को तो नहीं निकाला, मजीद लोगों ने इस्तीफा दिया है, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। ये नदीम साहब क्लेम करते हैं कि बहुत सारे लोगों के इस्तीफे हैं,
ہاں نہیں میں نے بتا دیا تھا پارٹی سے نہیں نکالا. میں نے اصل میں بتا دیا تھا کہ جی میں یہ کام کر چکا ہوں. باقی بھی دے کے بیٹھے ہوئے استعفا, انہوں نے بتایا نہیں ہے. لیکن تو کتنے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں نیشنل اسمبلی, سینٹ اور سندھ اسمبلی میں جنہوں نے استعفا دے دیا؟ آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں, لیکن ہے ضرور. جی بالکل ہیں. میں نے بتا دیا وہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے استعفا دے دیا, الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک چیز اور آپ کو کلیئر کروں, جب میں نے یہ آپ کو یاد ہوگا جب میری سسپینشن کا سسپینشن نہیں اخراج کا ہوا تھا, جی سیکنگ کا ہوا تھا, تو اس وقت پھر وہاں سے یہ کہہ دیا تھا لندن نے, پھر یہ جو استعفے کی کال تھی وہ سب کی واپس لے لی تھی ایک طرح سے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی استعفا نہیں دینا. اور یہاں سے بھی پھر میرے پاس میرے جو ایم این ایز اور باقی جو ہمارے پارٹی کے ممبران ہیں ان کی بھی بات چیت ہوتی رہی, اور انہوں نے بھی کہا کہ ابھی آپ رکیے, اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں کسی طرح. تو یہ پیریڈ گزرا 55-56 دن کا, اور دونوں طرف سے مجھے بھی رسپیکٹ ملتی رہی, نہ کسی نے کوئی میرے بارے میں کوئی غلط بات کی, نہ آپ نے کوئی ایسا نہ میں نے کوئی اس طرح کی بات کی. لیکن ایک الزام یہ تھا آپ کے اوپر کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کہتے ہیں میں آپ کی پالیسیز کو سپورٹ کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ ایم کیو ایم لندن کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. دیکھیے شہزاد, اس میں جو بیسک ہے وہ تو ایم کیو ایم ہی ہے, اور پالیسیز کوئی ملک کے خلاف نہیں ہے, پالیسیز ملک کے لیے ہیں, ملک کی بہتری کے اور عوام کی اور قوم کی بہتری کے لیے ہیں. تو اگر آپ دلوں کا حال جانتے ہیں تو سب لوگ احترام اور رسپیکٹ اپنی جگہ پہ وہاں پہ بھی کرتے ہیں, یہاں پہ بھی ہے, اور اسی کے تحت اپنی جو منشور ہے اور جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, جو ہمارے ہم نے گول اچیو کرنا ہے, اس کے لیے ہم آگے جدوجہد ساتھ کرتے ہیں. جب ایک ایم کیو ایم کا پریس ریلیز آیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو سیک کر دیا ہے, دوسرا ایم کیو ایم لندن کی طرف سے جو پریس ریلیز آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا پی آئی بی ٹولہ کی کوئی آئینی, قانونی اور اخلاقی حیثیت ہے, اور نہ ہی حق پرست عوام اور کارکنان کی نظر میں ان ضمیر فروش عناصر کے کسی فیصلے کی کوئی اہمیت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ ضمیر فروش عناصر ہیں اور جو پارٹی کے دوسرے ممبران ہیں؟ نہیں, میں ایسا نہیں سمجھتا. دیکھیے کوشش کی جا رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ, اور خاص طور پہ جو مہاجر عوام ہے جس کی ریپریزنٹیشن ہے, سندھ کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے, وہ بکھرے نہ, وہ ڈیوائیڈ نہ ہو, وہ اور کسی اور پرابلم میں نہ پڑ جائے. تو غصے اور ناراضگیاں اپنی جگہ پہ بجا ہیں دونوں طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی غصے کا اور ان ناراضگیوں کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو عوام جو ابھی سفر کر رہی ہے وہ نہ سفر کرے. ہم اپنی فل انرجیز اور اپنی کے ساتھ لوگوں کی جو سروس کرنی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ آپ کے ٹویٹس ایسے تھے جس سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کی ہمدردی جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کی طرف ہے, جیسے ابھی آپ نے خود کہا ایک ٹویٹ میں آپ نے کہا تھا آئی ریمین وتھ مائی مینڈیٹ, جو آپ کو کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے نام پہ آپ کو ملا تھا. اگر آپ ایم کیو ایم پاکستان کے کسی اور, اس کو کون ڈینائی کرتا ہے؟ میرے خیال سے ایم کیو ایم پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ ہمیں ملا تھا عوام کو سرو کرنے کے لیے, تو اسی لیے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ریزائن نہیں کرتے. نہیں دیکھیے, وہ مینڈیٹ جو تھا وہ میرے خیال میں وہ تو ووٹر کا حق ہے. سب سے بڑی بات تو ووٹر جو ووٹ دیتا ہے وہ کس کو دیتا ہے, یہ تو وہ بولے کہ کس کو دیا تھا ووٹ. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اس سے پہلے 30 سال تک جو متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ ملتے رہے ہیں وہ بھی کس طرح ملتے رہے ہیں, کس کے لیے ملتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سچائی ہے اس کے تحت اپنے آپ کو رکھتے ہوئے, ایک اور ابھی رپورٹ اس کو میں ذرا پورا کر لوں کہ جو ایکچوئل چیز ہے وہ سچائی کو جانتے ہوئے اس کے تحت چلتے ہوئے ٹھیک ہے آگے بڑھیں. اور آگے بڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ تھنگس کو, جو بھی اگر ٹینشنز ہیں یا ایشوز ہیں, ان کو اب جس طرح کی جو ارینجمنٹ ہے اس پر ارینجمنٹ کے تحت چلتے ہوئے لوگوں کی جو سروس ہے بس اس تک کرتے رہیں. ابھی جو میئر کے حوالے سے آیا تھا کہ ان کو تھریٹ ہے, لائف تھریٹ ہے, اور ایم کیو ایم لندن کی طرف سے وہ تھریٹ ہے, اس پہ بھی آپ نے ٹویٹ کیا کہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے, اسی لیے ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے, کیونکہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر میڈیا ٹرائل جو ہے انہی کے خلاف کروایا جائے گا, جس سے لگا کہ شاید ایم کیو ایم لندن کے لیے ہمدردی ہے. لیکن ایک اور بیان جو آپ نے دیا تھا وہ زیادہ انٹرسٹنگ تھا. آرٹیکل 6 کا مطالبہ تمام پارٹیز نے کیا تھا الطاف حسین صاحب کے خلاف, آپ کی اپنی پارٹی نے بھی کیا تھا. آپ نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے. ذرا سنیے آپ کیا کہہ رہے تھے سما سے بات کرتے ہوئے. ان کے قائد پہ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا, کیونکہ آرٹیکل 6 صرف اس پہ لگتا ہے جو کہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کو کرتا ہے. مشرف صاحب پہ ضرور لگا کیونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن پر تھے جو کہ کانسٹیٹیوشن کو ریموو کرا تھا انہوں نے. پوری پارٹی ایک طرف, آپ سمجھتے تھے آئینی طور پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں میرے خیال میں اگر آپ اس کو قانونی طور پہ بھی دیکھیں تو نہیں ہو سکتا. باقی آپ کی پارٹی کو نہیں پتہ, ان کو بھی اندازہ ہے, نہیں ان کو پتہ ہے. وہ میرے خیال میں اس وقت جو ریزولوشن آ رہا تھا نا سندھ اسمبلی میں, جی, وہ
जो एक सिचुएशन थी अंडर प्रेशर और काफी दिल से नहीं, क्या आर्टिकल 6 का मुतालबा नहीं, आर्टिकल 6 लगेगा कैसे, मुझे बताइए शहजाद, लगेगा कैसे कि आर्टिकल 6 हम तो कह देते हैं कि उठाया है, जो कानूनी नुक्ता आपने उठाया कि गद्दारी के केस में आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, अगर आइन तोड़े तो आर्टिकल 6 लग सकता है, तो ये किसी और ने कानून है ना आपका, ये तो कानून है आपका। गद्दारी का केस पहले तो अभी तो केस आपका टीवी पे ही है ना, या फिर एक हिस्सा सुना जा रहा है दूसरा हिस्सा नहीं सुना जा रहा है, अभी कोर्ट में जाएं, वहां पे इसको जाना चाहिए, गवर्नमेंट को रेफरेंस डालनी चाहिए, जो भी इसके साथ प्रोसीजर करना चाहिए वो करें, तो फिर उस पर बात हो सकती है ना, और फिर उसका क्लैरिटी भी आ सकती है उसमें कि ये गद्दारी है कि नहीं है। मैं थोड़ा और भी इश्यूज पे बात करना चाह रहा था। ऐसा लगता है कि एमक्यूएम कौमी मामलात से, कौमी इश्यूज से बहुत दूर हट गई है। या तो अब आपसे सवाल होता है, या आपको फिक्र होती है अपनी पार्टी के कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कौन लोग हमारे साथ हैं, कौन लंदन के साथ हैं, या शायद अगर पीएसपी के हवाले से कोई बात कर रही हो तो उस पर आपका रद्दमल आ जाता है। सिर्फ एक रीजनल और एक शहर की पार्टी बनके, एक शहर के इश्यूज पे पार्टी बनके रह गई, इसकी क्या वजह है? शहजाद, अनफॉर्चुनेटली ये एक है, देखिए अभी आपने ना पनामा पे, ना किसी फॉरेन इशू पे आपका कोई है, स्टील मिल की बात नहीं, उस पे कोई रद्दमल नहीं आता आपका? आपको बिल्कुल बताता हूँ। जब भी जैसे आपने ट्वीट का जिक्र किया कि जी मेयर के साथ खुदा न खास्ता कुछ होता है, तो देखिए पिछले 3-3.5 साल से ये चल रहा है और बेशुमार केसेस मीडिया पे आ चुके हैं जिनका कोई फैसला नहीं हो सका है, और वो मीडिया ट्रायल तक ही रहे हैं। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली जब वो बरी होता है वो शख्स जिसके बारे में टिकर्स चलाए जाते हैं, डब्बे घुमाए जाते हैं, उस वक्त मीडिया उसके बारे में ये नहीं बताता कि ये जो है बरी क्यों हो गया, कि किस वजह से, और फिर इसी तरह के बेशुमार इल्ज़ामात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे लगते रहे। तो हम तो डिफेंसिव फायर फाइटिंग और अपने आप को सेव करने में ही पिछले 3-3.5 साल में लगे रहे। अच्छा, पनामा का जो इशू है उसमें आपको याद होगा कि टीओआर कमेटी से सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हटी थी, क्योंकि हम समझ रहे थे दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, आपने कहा था उसमें हमारे मामलात, हमारी ग्रीवेंसेस को भी ऐड करो, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी, क्योंकि हमारा ग्रीवेंस का नहीं था, उसमें यह था कि जी इसने कहीं नहीं लेके जाना, बिकॉज टीओआर जब कोर्ट्स तक जाने हैं तो कोर्ट ने एक दफा उसको फ्रिवलेस करके मैं पनामा के इशू पे आपसे तफसील से बात करूंगा और फिर इस पे बात करेंगे कि इस पर एमक्यूएम का इस वक्त मौकिफ क्या है जब मामला अदालत में चल रहा है। एक ब्रेक लेंगे, पनामा के इशू पे हम तफसीलन बात करेंगे, आज जो कार्रवाई हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी और दानियल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मनी ट्रेल है जो कि नवाज शरीफ साहब का और फैमिली का क्लेम है। वो कहते हैं कि मियां शरीफ साहब ने कतरियों के साथ इन्वेस्टमेंट की थी और कतरियों ने ये सारे पैसे दे दिए थे। और दूसरी मनी ट्रेल है जो इसहाक डार साहब के इर्द गिर्द घूमती है। 1993 और 1996 के दौरान 1046 करोड़ रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। अब पीटीआई जो है वो पनामा पेपर से बिल्कुल हट गई है, वहां पर ये केस शिकस्त और रेख्त हो चुका है। इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और इमरान खान मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुमने खुद इसी नईम बुखारी के सामने तुमने नहीं कहा कि ये सब बंदूक की नाली पे स्टेटमेंट लिए गए और किसी अदालत में ये खड़ी नहीं हो सकती? वेलकम बैक नाज़रीन, पनामा केस पर बात करेंगे। आज सबसे पहले शाहिद हामिद साहब ने दलाल दिए, क्योंकि वो इसहाक डार साहब की भी काउंसिल हैं, उनके भी वकील हैं, और जो इसहाक डार का इतराफी बयान है उस पर आज सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसकी तफसील में मैं कुछ देर में जाऊंगा। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब जो कि हुसैन नवाज और हसन नवाज साहब के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज किया, और जो जवाब हुसैन नवाज की तरफ से दाखिल किया गया है उस पर उन्होंने दलील दी। जो हुसैन नवाज साहब का जवाब है उस पर हमने जुमेरात को भी प्रोग्राम में बताया था कि उसमें उन्होंने मनी ट्रेल दी हुई है, उसमें जो तमाम पार्टीज इंक्लूडेड हैं इस पूरे केस में उनके एफिडेविट भी हैं, हल्फनामे भी हैं उनके, और इसके अलावा वो एग्रीमेंट्स भी हैं जिनके हवाले से बार बार सवाल किया जा रहा था। मिसाल के तौर पे जब गल्फ स्टील उन्होंने बेची तो किस पार्टी को बेची, कितने में बेची, यानी कि 12 बिलियन दिरहम में बेची, वो एग्रीमेंट भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हल्फनामों की कानूनी हैसियत क्या है अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस उसमें मौजूद नहीं है, और इसके अलावा जो मनी ट्रेल दी गई है क्या वो मुकम्मल है या नहीं, क्योंकि आज जज ने ये रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने कहा था सलमान अकरम राजा साहब को कि आपकी मनी ट्रेल कहीं पे मिसिंग होती है फिर वो वापस आ जाती है, ये क्या मामला है। तो उस पर उन्होंने बताया कि क्योंकि ये मामला 40-45 साल पुराना है तो ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए कि तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके हमारे पास मौजूद हों, जबकि मियां शरीफ साहब का 2004 में इंतकाल हो चुका है। तो इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा दो जो बड़े अहम सवाल उठाए जो कि मिसिंग मनी ट्रेल के हवाले से थे, उसमें एक सवाल यह था कि दुबई में जो गल्फ स्टील लगाई गई थी
तो ये कहा गया कि बैंक से कर्जा लिया गया था, लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि ये साबित करता है कि बैंक से कर्जा लिया गया और उसके बाद दुबई स्टील मिल लगाई गई। और दूसरा जो एक मिसिंग लिंक था जिस पर आज जजेस ने निशानदेही की वो ये थी कि 12 मिलियन दिरहम आपको कैसे मिले जबकि ये कंपनी खसारे में थी, 15 मिलियन की लाइबिलिटी भी थी। वो लाइबिलिटी किसने अदा की? सलमान अकबर राजा साहब से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमें नहीं पता कि 15 मिलियन की जो लाइबिलिटी थी मियां शरीफ के ऊपर वो किस तरीके से अदा हुई। तो हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में इस पूरे कार्रवाई पे बात करें। हमारे साथ मौजूद नेशनल असेंबली दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, और अली रजा आब्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आप आज आप ये कह रहे थे कि जो हुसैन नवाज ने मनी ट्रेल दी है अगर वो गलत साबित हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इसाक डार साहब की जो मनी ट्रेल थी, यानी कि जो एफआईए का केस था हुदैबिया पेपर मिल्स का, वो ठीक साबित हो जाता है। ये कैसे? उसको तो ऑलरेडी क्वाश किया जा चुका है। नहीं, क्वैश जो अगर आपने फॉलो किया हो तो जज साहब ने भी बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि क्वैश किया है टेक्निकल रीजंस के ऊपर, और फिर आपने देखा है कि किस तरह मिला के क्वैश किया है कि नसीर भुट्टा साहब जो हैं वो एमएनए थे पीएमएलएन के, उनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल लगाया गया, वो अटॉर्नी जनरल लगे, उन्होंने जाके कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि फेडरेशन इस केस को परसू नहीं करना चाहती, फिर जो बाकी टेक्निकल रीजन, तो ये असल में तो केस आया ही नहीं। इसाक डार साहब की स्टेटमेंट क्या है? इसाक डार साहब की स्टेटमेंट ये है कि 3 अकाउंट्स यहाँ खुलाए गए, 3 अकाउंट्स वहाँ पे खुलवाए गए, यहाँ से पैसे 2 जो हवाला डीलर्स थे खैस्ता खान, मेस्ता खान, उनके जरिए बाहर भेजे गए। अब एक मिनट, जो आप अपने इंट्रो में बात कर रहे थे और आपने कहा कि वो कोएर्जन में ली गई थी, और इसाक डार साहब की स्टेटमेंट एक लम्हे के लिए आप समझें कि कोएर्जन में ली गई थी, आप फैक्ट्स वेरीफाई करें, मतलब दबाव में ली गई थी, दबाव में ली गई थी, आप फैक्ट्स वेरीफाई, क्या काजी फैमिली है या नहीं है ना? अकाउंट्स खोले गए या नहीं खोले गए? खोले गए। हवाला डीलर्स मौजूद है या नहीं है? जो एफआईए की रिपोर्ट अगर आप देख लेना 249 की, जो इनकी कतरी स्टोरी है ना, देखें उसके साथ अगर आपने तिलसम होशरबा पढ़ी है ना, और आपको लगता है कि अफरा सियाब, अमीर हमजा, उमरू अयार, ये सारे करैक्टर वाकई थे, मौजूद थे, तो फिर ही आप इनके वकीलों के दलाइल के साथ एग्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप तिलसम होशरबा के ऊपर एग्री नहीं करते तो फिर आप इनके वकीलों से सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इस कोर्ट का इख्तियार है कि वो उस केस को रीओपन करे या नैब को अपील करनी पड़ेगी और उसके बाद वो एक अलग मुकदमा चलेगा? ये कोर्ट अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक आबिद रजा साहब थे आपके इसराइल अलमगीर से, इधर से गुजरात से एमएनए, उनकी इलेक्शन पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन में उनका मर्डर केस खोल लिया और कहा हाई कोर्ट को कि आप इन्हें गलत सजा दी है, और वापस रिमांड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को 187 में 184 में मुकम्मल इख्तियार है, वो जो मर्जी इसके ऊपर जो है वो अपना फैसला करे और अपने टू मीट। और आप देखें नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से आज मिनट्स ऑफ द मीटिंग मांगे हैं कि क्यों ये फैसला किया गया कि अपील में नहीं जाना है, जब हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया गया कि चेयरमैन नैब अपना आदमी है, और उसने कहा नहीं जी वो अपने मियां साहब के खिलाफ खोलोगे तुम। आप कह रहे हैं कि इनके वकील के दलाइल पर आप यकीन करेंगे अगर आप दूसरे फिक्शन कैरेक्टर्स पे यकीन रखते हैं, लेकिन यहां पे तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मनी ट्रेल के थे, हल्फनामे, ये तमाम चीजें एग्रीमेंट के साथ जमा करवाई गई हैं, तो इस पर क्या एतराज है? वो क्या है हल्फनामे के जी? मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि अल्लाह की कसम ये 12 मिलियन डॉलर जो है, 12 मिलियन दिरहम जो है, ये डिक्की में भर के मेरे दे गए थे। वो 12 मिलियन दिरहम बाद में 26 मिलियन। जज ने आज इस पर रिमार्क किया था कि आप पैसे ऊंट पे गए थे। जज साहब ने कहा कि नहीं डिक्की। वैसे जिस तरीके से ये बता रहे हैं, मुझे तो लगता है कारें शारे दुबई में 1990-91 से पहले नहीं आई थी। बैंक्स वहां पे कोई नहीं थे, फैक्स वहां पे कोई नहीं थी, टैलिक्स वहां पे नहीं होता था। ये पता नहीं दुबई था या पता नहीं कोई अपना किस जजीरे की बात कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसको दुबई नहीं था, कोई और जजीरा था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन अब आप अब्बू से पूछे तो वो कहते हैं बच्चों से पूछ लें, बच्चों से कहते हैं तो वो कहें जी दादा अब्बू को पता होगा। दादा अब्बू अब है नहीं, अब क्या करें? दानिल साहब, आप लोगों की पार्टी का भी मौक़िफ़ रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाते थे उससे ये पीछे हटके सिर्फ अब जो स्पीच में तजाद है उस पर आके रह गए। लेकिन आज जो ये बाहर मैंने सुना पीटीआई को, फवाद चौधरी साहब को, ये कहते हैं कि जो मनी ट्रेल हुसैन नवाज ने दी है अगर वो गलत साबित हो जाती है कोर्ट में तो ऑटोमेटिकली इसाक डार साहब की जो मनी ट्रेल थी वो ठीक साबित हो जाएगी, जो कि जिसमें इल्जाम ये था, जिसमें वो अप्रूवर भी थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो केस बाद में खत्म हो गया। तो ये आप इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये मनी ट्रेल नहीं साबित हुई तो इसाक डार वाली जो रिपोर्ट है वो दुरुस्त साबित हो जाएगी? सुनने वालों में काफ़ी फ़र्क होता है शहजाद साहब, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये इस तरह तड़प रहे हैं जैसे मछली के बाहर पानी साहिल के ऊपर सांस मुंह खोल खोल के लेती है और तड़पती है। इनका रोज़ मौक़िफ़ बदलता है, तकरीबन हर रोज़ जो है ये अपना मौक़िफ़ बदल के आ जाते हैं। आप ज़रा मेरी बात सुन लें। ये कहते थे जी 93 और 96 के दरमियान ये फ्लैट्स खरीदे गए क्योंकि किकबैक्स लिए गए जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे और ये पैसे गए। यही स्टोरी है ना जी।
تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو منی ٹریل بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب والی جی یہ کن ادوار میں ہے؟ اسی کی ہے 93-96 دیٹس کمپلیٹلی فالس. ٹھیک ہے نا. دا کیس اٹ سیلف از اسٹیٹنگ دیٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا, میں بالکل آپ کے دوران نہیں بولا. اگر آپ بولیں گے تو پھر آپ ریڈی رہیے گا. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, آپ کو اچھی فیکٹس. ماشاءاللہ آپ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ اچھی طرح کر لیتے ہیں. میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں جی, کوئی ہے ہی نہیں. یہ سچ ہے تو ادھر ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ پلیز دیکھیں نا, آپ انٹرپٹ نہ کریں نا, اور کائنڈلی وہی ٹائم دیں. میری ریکویسٹ مسئلہ حل کروا میری ریکویسٹ ہوگی جی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بات یہ, اب یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی کک بیکس کے پیسے ہیں, کرپشن کے پیسے پاکستان سے آئے. اس کے بعد جب ان کے وکیل نے دلائل دی, انہوں نے کہا جی وہ تو کیس نہیں ہے, اصل میں یہ کیس کیا ہے کہ پیسے تھے ہی نہیں دبئی میں, لہٰذا یہ پیسے وہاں سے ہیں. جب وہ یونین بینک کی گارنٹی نکل آئی کہ 2 ملین درہم جو ہیں وہ ابتدائی طور پر, اور 5 قسطیں جو ہیں ہر ماہ اس ابتدائی کے بعد 2-2 ملین کی دی جائیں گی طارق شفیع صاحب کو, اور اگر العالی والے ان کو پے نہیں کریں گے تو پھر یونین بینک پے کرے گا. تو جب کورٹ نے کہا کہ پھر بخاری صاحب اپنا ان کے پاس پیسے تو تھے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا مائی لارڈ آئی کلوز ہیئر اینڈ موو ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ. یہ ہر جگہ سے بھاگے ہیں, اور وہ پیسے بالکل تھے, اور یہ کوئی اونٹوں کی بات نہیں ہے, یہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. جب بھی یہ پھسلتے ہیں نا جی, تو یہ کو 35 پنکچر کو, ان کی پرانی عادت ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کبھی کوئی جھوٹا افضل خان لے آئیں گے, وہ بھی معافی مانگ جاتا ہے, کبھی خود عدالت میں جا کے معافی مانگ لیں گے, کبھی کوئی. آج آپ نے بھی یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب سے جو بیان لیا گیا تھا وہ پریشر میں لیا گیا تھا, دباؤ میں لیا گیا تھا, لیکن یہ آرگیومنٹ ان کا کہ وہ جو منی ٹریل ہے اس میں جو اکاؤنٹس کھولے گئے وہ تو فیکچوئل چیزیں ہیں, وہ تو حقیقت پہ مبنی ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں سارے اکاؤنٹ کھولے گئے قاضی فیملی کے اور پیسہ جنوینلی یہاں سے باہر گیا تھا؟ آپ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں, دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. یا تو زبردستی بیان لیا گیا ہے, تو یہاں پھر بیان جو ہے نہیں زبردستی لیا گیا. اب آپ دونوں کو مکس کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنا. میں نے آپ کا سوال سن لیا. جو اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئرشن کے تحت اور انڈر ڈیوریسٹ لیا گیا ہے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کو اون نہیں کر رہے. مطلب وہ اکاؤنٹس وغیرہ کوئی کھولے نہیں گئے نا. سو نیچرلی ایک منٹ, آپ نے سوال میرے سے پوچھا ہے, ان کو آپ نے بہت ٹائم دیا. میری طرف آپ نہیں آئیں گے, آپ مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ نہیں آتے ہیں. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے نا, وہ بات آپ نہیں کریں گے, ظاہری بات ہے, کیونکہ کچھ اور ایم این ایز بھی جو آپ اوور لک کر دیتے ہیں, ان کا بھی کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیا جہانگیر ترین نے جی. اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو اس کی شکل دکھا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے 7 کروڑ روپیہ اپنے نوکروں میں کے نام سے غلط کمایا, اور وہ میں واپس کر رہا ہوں جب وہ پکڑے گئے رنگے ہاتھ. ٹھیک ہے جی, اسے صبر کریں. اس کے بعد اعترافی بیان دیا عمران خان نے. جب عمران خان نے 1983 سے اپنا چھپایا ہوا فلیٹ کالا دھن سفید کرنے کے قانون کے تحت ان 2000 میں وہ قانون بنا تھا, اس نے وہ غلط اس کی کر کے کاسٹ جو تھی اور وہ وائٹ کروایا تھا, اس کو کہتے ہیں اعترافی بیان. ٹھیک ہے, اب وہ نہیں آپ بات کریں گے, آپ لے کے بیٹھیں گے بچے کی فیڈر کی طرح. آج جی اسحاق ڈار صبح کتنے بجے اٹھا؟ آپ لوگ کچھ بیلنس کیا کریں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, نہیں آپ 9:30 بجے سے 1 بجے تک اعلیٰ عدالت میں کورٹ نمبر 2 میں کیا ترین صاحب کا کیس ڈسکس ہوا تھا؟ نہیں, ترین صاحب کا بھی اسی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے, ڈسکس ہوا تھا. اسی میں لگا ہوا ہے. جس عدالت میں آپ موجود ہوتے ہیں وہ ترین صاحب والی عدالت ہوتی ہے, اسی عدالت میں لگا ہوا ہے, کیبنٹ موجود ہوتی ہے, سپریم کورٹ میں وہ عدالت ہوتی ہے جہاں پہ پناما کیس ہے. نظر نہیں آتا. ابھی ہم پناما کیس بات کر رہے ہیں نا, آپ کے آرگومنٹ میں بالکل لے رہا ہوں. وہ بھی فلیٹس ہی ہیں, وہ بھی آف شور ہیں, وہ بھی کرپشن ہے. میں آپ کے 4 سال سوئے رہے ہیں جب پناما پیپرز آیا. یہ بھی پرابلم یہ ہے, وہ اعترافی بیان حقیقی ہے, وہ ایشو ہی نہیں, وہ آپ بات نہیں کریں گے, ایشو ہی نہیں, وہ بھی لوگوں کو ریپرزینٹ کریں. آپ یہ بات کریں گے جو کہ پرائم منسٹر, اور سب سے بڑی بات میں آخری بات کرتا ہوں, یہ ڈینائی کر دیں کیا عمران خان نے اسی نعیم, اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت ہے نا, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. اسی نعیم بخاری نے ہم ٹی وی کے اوپر انٹرویو کیا عمران خان میں, جس میں اس نے کہا کہ یہ انڈر ڈیوریس اسٹیٹمنٹ تھی, ان کورٹ آف لا آپ لے کے نہیں جا سکتے. اب بھول گئے ان کو, کلا بازی کے ماسٹر ہیں. صاحب دونوں چیزوں کا جواب نہیں, پہلے ان کو بولیں ڈینائی کریں, نہیں آپ بتا دیں. وہ کلپ چلائیں, جب میں پوچھ رہا ہوں ان سے تو آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. فواد چودھری صاحب کلپ چلائیں نا, کیا عمران خان صاحب کا اعترافی بیان, جہانگیر ترین صاحب کا اعترافی بیان جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس پہ بھی جواب دیتے ہیں. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈر ڈیوریس تھا ان کا بیان تو اس کا مطلب فیکچوئل چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی اس میں. فیکچوئل چیزیں نہیں ہو سکتی نا, میری بات سن. اس کا مطلب ہے کہ جو فیملی ہے, قاضی فیملی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ بتا دیں اکاؤنٹس کھلے یا نہیں کھلے, پہلے فیملی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا جی. اکاؤنٹس 3 ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ تو ایف آئی اے کی رپورٹ میں پتہ چلے گا نا, ہے نا, پڑھے نا, 249 پیج ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اکاؤنٹس 3 پاکستان میں کھلے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر کیس کیسے بند ہو گیا کہ ساری چیزیں تھی اس میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ کیس کیسے بند ہو گیا؟ کیس ایسے بند ہو گیا کہ پہلے جب یہ کیس تیار ہوا, رائپ ہوا, تو سعودی کنگ آ گئے
اور دانیال عزیز صاحب کی حکومت تھی اس وقت، ان کے ساتھ NRO ہوا اور اس کے بعد یہ سعودی عرب چلے گئے، لہذا کیس جو ہے وہ بند ہو گیا. پھر 2014 میں جب یہ قطری سے آگے ہے، جب 2014 میں کیس لگا، اب یہ بات کر لینے نا مجھے پھر بات کر لینے. 2014 میں جب یہ کیس لگا، 2014 میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے MNA نصیر بھٹا صاحب کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل بنایا. وہ اٹارنی جنرل نے جا کے کہا وفاقی حکومت یہ کیس نہیں چلانا چاہتی، اسی لیے اس پر جو ہے آگے انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کر دیا. اور یہ ملے ہوئے تھے، چیئرمین نیب بھی ان کا تھا، یہ ان کا سب بھی اپنے بندے لگا کے. اب کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ ذرا اسکیم چیک کریں، اس میں کون کون سے کریکٹر ہیں جو اسحاق ڈار کی چین میں. بات سن لیں اسحاق ڈار کی چین میں، مجھے آپ نے بالکل نہیں وقت دیا، میں ٹائم کر رہا ہوں آپ کو. آپ کو یہ پرابلم تھوڑی سی رہتی ہے تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں پھر آپ ان کے ساتھ پروگرام ایسے نہیں ہوگا. وقت دے رہا ہوں، باقی ہے نہ برابری پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، نہ مجھے ٹائم دے رہے ہیں. یہ تو دانیال صاحب یہ تو سراسر جاتی ہے. جب آپ نے سوال بھی نہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں، آپ سوال بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، پھر مجھے بھی موقع دیں. میں آپ ہی کا سوال لے کے گیا، مجھے بھی موقع دیں. آپ میرے خیال سے دھیان نہیں دے رہے. میں بالکل دھیان دے رہا ہوں، میں سوال کیا رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے میرا پورا دھیان آپ نے جو سوال کیا میں سوال وہی لے کے گیا ہوں. اور اگر میں آپ سے سوال کروں آپ پھر مجھ سے یہ بحث کریں. چلے میں پھر ایسے کرتا ہوں، میں آڈینس کو ٹائم بتاتا جاتا ہوں. آخری پوائنٹ اب یہ کرو یار، بالکل کسی دھیان لگو. اچھا بات یہ ہے کہ جو اس کے کریکٹرز ہیں جو اسحاق ڈار کے سٹیٹمنٹ کے، وہ دیکھیں کون ہے. الفیصل بینک سے جس نے لون اپروو کروایا وہ آج کل آپ کو پتا ہے کون ہے؟ وہ چیئرمین آج کل گورنر اسٹیٹ بینک لگا ہوا ہے اشرف وترا. جو ڈپٹی چیئرمین جس کا مین رول ہے اسحاق ڈار میں سعید، وہ ڈپٹی اسٹیٹمنٹ بینک گورنر. ایک منٹ ابھی 2 منٹ اور دے دے. یہ جو شہزاد احمد ہیں جو قطر میں امبیسڈر پاکستان کے لگے ہوئے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ نسیم احمد کے بیٹے جو بینک کا ریلیشنشپ مینیجر ہے. صرف اگر دانیال عزیز بھی اس میں انوالو ہوتا تو آج یہ بھی وزیر ہوتا. میرے خیال سے سب کے اوپر تنقید، پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جج سوال کرتے ہیں تنقید ان کے اوپر کرتے ہیں، تنقید آپ مجھ پہ کر رہے ہیں. بڑا صاف صاف دانیال عزیز کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس ٹرانزیکشن میں نہیں تھا، ورنہ آج انٹیریئر منسٹر ہونا. دانیال عزیز صاحب مجھے بتائیں کہ 2 چیزوں پہ جو آج بات ہوئی، ایک تو جو دبئی میں فیکٹری لگائی گئی گلف سٹیل، آج ججز نے پوچھا کہ وہ کیسے لگی، انہوں نے کہا لون لیا تھا. کہہ رہے ہیں لون کے ڈاکیومنٹ کہاں ہیں، تو کہہ رہے ہیں ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ حاجی خان اور اللہ یار کون ہے؟ نہیں جی مجھے نہیں معلوم. نہیں پتا آپ کو؟ میں آپ کے ناظرین کو ذرا بتا دوں. اور جہانگیر ترین پرائم منسٹر اور گارڈنر ہیں جن کے لیے یہ 7 کروڑ روپے بھر کے یہ اعترافی بیان دیا اس وقت. یہ انڈسٹریز کے منسٹر ہم اس وقت جو ہے وہ کوک اور گارڈنر دیکھ رہے ہیں. اس کیس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. میں نے ترین صاحب کے ساتھ اس کیس پر قرضے معاف کرنے پہ ہر ایشو پہ بات کی ہے. آپ بتائیں پچھلے 8 ماہ میں آپ نے کتنی دفعہ غلط کی؟ اچھا یہ اپنا جواب نہیں دینا، اپنا جواب نہیں دینا، اپنا جواب دینا ترین صاحب نے. ہم تو عدالت میں جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ تو جب لے آئے نا، آپ 4 سال سوئے رہے ہیں گورنمنٹ میں، آپ ہیں یا ہم ہیں؟ ان سے ماشاءاللہ بڑی گورنمنٹ میں آپ ہیں یا ہم ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کیا ہے، آپ ابھی تک سوئے رہے ہیں. 4 سال بعد جب پیناما لگ گیا، یہ مجھے یہ آپ کو پتا یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا کیا ہے؟ یہ عمران خان نے بنی گلا خریدا، یہ اگریمنٹ اس سے پیناما کا نام نہیں ہے. یہ دستخط دیکھیں، یہ ہاں ٹھیک ہے. ان کو پاس اپنا کوئی جواب نہیں ہے. صبر کریں. اچھا جی آگے چلیں، میں آپ کو پیناما کا مزید آگے کہاں چلیں؟ ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں پیناما کا میں مزید بتاتا ہوں نا. نان ایشو ہے یہ عمران خان نیازی لگا ہوا ہے. نہیں نان ایشو تو نہیں ہے، یہ کیس سپریم کورٹ میں نا حکومت میں. یہ بات آپ کیوں جب پیناما پیپر آیا ہے، جب پیناما پیپر آیا اس وقت یاد ہے؟ نہیں اس وقت یاد ہے، لیکن اب تو کیس کورٹ میں ہے. کیس کورٹ میں یہ ہوتا ہے شہزاد صاحب. یار یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے نان ایشو ہے. ایک منٹ ٹھہریں، میں دانیال عزیز کے آگے فون میں آ گیا. آگے چلتے ہیں. یہ دانیال صاحب اب میری بات سن لیں. ہم پناما کیس میں بات کر رہے ہیں. جہانگیر ترین سے دانیال کا جھگڑا صرف یہ ہے کہ وہ منسٹر تھے، یہ بھی این آر بی کا چیئرمین تھا، وہ منسٹر تھے، وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے. اب مجھے ذرا علی صاحب کی طرف بھی جانا ہے. حاجی خان این آر بی نے لگایا تھا. میں نے آج ایک ریفری بھی بٹھایا ہوا ہے. دانیال عزیز صاحب میرے خیال سے پناما کیس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہے آپ. نہیں اس پہ تو کرتا ہوں. میں جب سوال کر رہا ہوں تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے کیا اس کا. میرے خیال میں آپ یہ ہوائی جہاز میں ہوئے ہیں. اب نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بتا دے گا کہ پناما کیس پہ میں بات نہیں کروں گا، ترین صاحب کے اوپر بات کریں تو میں آؤں گا. نہیں میں تو جو آپ بات کریں کہ میں سارا یہاں پہ آج 9 سے روز 9:30 سے 1 بجے عدالت میں پناما کیس کی کاروائی ہوتی ہے، اس پہ آپ بھی موجود ہوتے ہیں، اس پہ میں سوال کروں تو آپ مجھے بولتے ہیں ترین پہ سوال نہیں کر رہے تھے. اور اپنے پرسنل جھگڑے لے کے بیٹھا ہوا. میں نے کیے ترین صاحب سے سوال، میں نے بہت سوال کیے. مجھے تو آپ روز بلاتے ہیں. آپ روز ہوتے ہیں، روز اس کی سماعت ہوتی ہے. آپ ہر دوسرے دن مجھے بلاتے ہیں. آپ کروائیں نا جا کے بٹھا کے سامنے آپ کا پہلے لائنیں تیار ہوتی ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بات نہ کریں. یہ الزام لگاتے رہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس کیس کی سماعت روز ہوتی ہے. ہونی چاہیے نا. تو کروائیں نا پھر. آپ نے کیے وہ بات. مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں اس پر؟ آپ نے کیے وہ بات. ارے سپریم میں تھوڑی ججز کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا. روز ہوتی ہے سماعت. تو ہاں تو اس کے روز ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی روز سماعت. صرف ایک سماعت کافی ہے.
تو کروا لینا جب ہوگی آپ جو 20 آپ جو BCO نہیں آپ کے ناظرین کو پتا چلا میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کورٹ آپ کے جو BCO پروگرام ہوئے ہیں BCO طریقے ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کی صرف ایک کافی ہے. اچھا اب عوام جو آپ جس کو بار بار ریفر کر رہے ہیں جو ویورز وہ یہ سوچیں گے آپ پناما کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. اب آپ نے اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کر لیا نا. پچھلے 8 مہینے سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے. ہم پچھلے 8 مہینے سے کیا کر رہے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کو اتنے جواب دیے کہ آپ کا ہم نے دینا جواب تو نبوت کر دیا آپ بار بار وہی پوچھیں کیونکہ آپ میں آج کی سماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آج ججز نے یہ سوال کیا بار بار کہ گلف سٹیل آپ نے لگائی آپ کہتے ہیں قرضہ لے کے لگائی اس کا کوئی ڈاکیومنٹ کیوں نہیں آپ نے دیا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ انبار ہیں ہمارے پاس ایویڈنس کے. یہ ججز کے ریمارکس اس میں ایک لفظ شہزاد اقبال کا نہیں ہے. اس میں واضح طور پر جو خود ان کے نعیم بخاری صاحب ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ یونین بینک کا نہیں اس کی بات نہیں کر رہا آپ سن نہیں رہے ہیں. اور بھی بتا رہا ہوں جو ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے اس میں واضح طور پر سائنڈ ہے اس میں بینک کے بھی سگنیچر ہے BCCI کے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قرضے کا جو گلف سٹیل لگانے کا ہمارا یہ قرضہ تھا وہ ہے نا. آج سلمان اکرم راجہ کو میں نے بڑے کیئرفلی سنا انہوں نے کہا اس کی ڈیٹیل نہیں ہمارے پاس اس کا کوئی ڈاکیومنٹری پروف نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ پروف جو تھا ہم نے داخل کروا دیا اور میں نے آپ کو پہلے بھی اسی پروگرام پہ پوچھا سن لیں ایک منٹ سن لیں کہ آپ اپنے دادا کا 40-50 سال پرانا بجلی کا بل مجھے لا کے دے دیں گے. بجلی کا بل تو مانگے کوئی نہیں نا رہا $12 ملین بل مانگ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ آرگومنٹ دیا تھا آپ نے اب جواب نہیں دیا. میں دے رہا ہوں جواب سن لیں میں تو آپ کو عدالت کی کارروائی کا بتا رہا ہوں. جب سلمان انسانیت بھی تو ہے نا جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہی دلائل دیے جو آپ مجھے دے رہے ہیں کہ آپ کے دادا کا پوچھا جائے گا تو کھوسا صاحب نے کہا 4 سال پہلے کی بات کھوسا صاحب نے کہا کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ سارے جواب جو ہے پرائم منسٹر کے وکیل نے کہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب دیں گے. بالکل اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کچھ پاس تھا وہ جمع کروایا ہے بہت ساری نئی چیزیں بھی جمع کروائی اور کچھ نہیں ہے ججز نے اس پہ کیا نا یار اور کچھ ہے اس میں کہ نہیں ہے ساتھ جمع بھی کرواتے جا رہے ہیں اور کچھ ہے کہ نہیں ہے. ایک تو یہ سوال ججز نے کہا کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں آج اینکر بنے ہوئے ہیں ہمیں ایک سیکنڈ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں وہ ایویڈنس نہیں دیا جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ لون لیا گیا تھا. اسٹیبلش پوائنٹ جو لون لیا گیا گلف سٹیل کے لیے وہ ڈاکیومنٹ نہیں دیا گیا. ججز نے یہ کہا ٹھیک کہا نا نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا. دیکھو کوشش تو بڑی کر رہے ہیں بنانے کی میری اصلاح انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس تھا وہ واضح ثبوت ہے وہ ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ ہے اس میں BCCI بھی ہے اور انہوں نے یہ کیوں سائن کیا یہ آپ دیکھ لیں ڈاکیومنٹ سوری بھائی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کے آگے چلے گئے. چلیں میں ایک دوسرے ایشو پہ بھی آتا ہوں. علی رضا عبدی صاحب کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے قانونی طور پہ اور لیگلی یہ کیس آپ کو؟ شکریہ شہزاد دونوں نے کبھی بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ دیکھیے میں تو اب عوام کی اگر آپ بات کریں جیسے اب سب لوگ یہ دانیال بھائی بھی بول رہے تھے کہ جی عوام کو دکھانا عوام کے عوام کا کنسرن یہ ہے کہ جی اگر جس نے کرپشن کی ہے تو وہ دیٹ شوڈ بی پنشڈ بڑا ہو چھوٹا ہو جیسا بھی ہو. اب پچھلے 8 مہینے سے ہم لوگ TORs بنا رہے تھے کبھی میٹنگز کر رہے تھے کورٹ میں پھر یہ کیس گیا پھر جوڈیشل کمیشن کی بات آئی اس کو ریجیکٹ کیا گیا. ان دا مین ٹائم پرائم منسٹر صاحب نے 3-4 اسپیچز کر دیں اور ایک پارلیمنٹ میں بھی اسپیچ کر دی جس کے خلاف آج بھی پریولیج موشن کے حوالے سے ایک بہت بحث چلی ہے اور پورا میڈیا اس میں آکیوپائی ہوا ہوا ہے پارلیمنٹ آکیوپائی ہوئی بھی ہے اور آپ کی جوڈیشری آکیوپائی ہوئی بھی ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جی عوام کے لیے ضروری تو ہے کہ جو چور ہے وہ پکڑا جائے اور جس نے پاکستان کی ٹریجری کے ساتھ اگر کچھ بنگلنگ کی ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن پاکستان میں اور بہت ایشوز ہیں شہزاد. اس ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے ہم جو آن اے ڈیلی بیسس باقی لوگ فیس کر رہے ہیں وہ جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے آپ کا وہ آج بھی کڈنیپنگ فار رینسم کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ پیسوں کی ڈیل کر کے پلی بارگن کر کے ان لوگوں کو چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے اور اسی طرح ڈیموکریسی میں آپ اگر 3rd tier آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید حکومت پر نون لیگ پر زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہ رہے. میں ذرا اس پہ بات کروں گا آپ سے تفصیل سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پناما ایشو پر ہم بات کریں. دانیال صاحب ایک جو دوسرا مسنگ لنک جس کو ججز نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ تھا کہ 12 ملین درہم میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیکٹری بیچی تھی گلف سٹیل اور اس کے ڈاکیومنٹ بھی آپ نے ایگریمنٹ بھی جمع کروائے لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 ملین کی لائبلٹی بھی تھی جو کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہاں بالکل تھی وہ میاں شریف کی ذاتی لائبلٹی تھی. وہ کیسے پے ہوئی اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ لنک جوڑ سکتے ہیں کہ کیسے پے ہوئی وہ 12 ملین کی لائبلٹی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 50 سال پہلا ریکارڈ ہے وہ چونکہ حیات ہی نہیں ہے تو وہ تو ان کے پاس نہیں ہے. جو ان کے پاس ہے وہ پیش کر دیے. ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں جج صاحب نے کہا تھا
बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क था, उन्होंने कहा जो पैसे आपको मिले हैं 12 मिलियन दिरहम उसका रिकॉर्ड है, जो लगाए गए हैं उसका रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा मुझे ऐसे ही होता है जी, क्योंकि वो मुल्क और है या जहाँ जो रिकॉर्ड अवेलेबल था, और ये भी आप नहीं बता रहे अपने नाजरीन को, जो आपको एक मिनट यार सबर, जो आप नहीं बता रहे अपने नाजरीन को वो ये है کہ اس جب یہ ٹیک اوور ہوا 1999 میں تو اس وقت نیب نے آ کے جو ان کا ریکارڈ روم تھا جہاں پر یہ سارا ریکارڈ تھا وہ قبضے میں لے گئے اور وہ لے گئے, اور اس کا بعد میں انہوں نے کیس بھی کیا اور آج تک وہ واپس بھی نہیں آئے. تو وہ ڈاکیومنٹس جو تھے تو جو ریکنسٹرکٹ ہو سکے ہیں وہ وہاں جا کے ریکنسٹرکٹ بھی ہوئے, جو کچھ اویلیبل تھی کاپیز اور جگہ ان کو اسمبل کر کے 50 سالہ ریکارڈ جو تھا وہ پیش کر دیا گیا. اب آپ بتائیں اس میں غلط بات, یہ آرگومنٹ دیا تھا, بالکل دیا تھا, اور لیکن آپ وہ مجھے بتانا پڑا نا. بات یہ ہے کہ یہ جو فوجی تھے نا 99-2000 والے, وہ تو کچھ بھی لوگ تھے, یعنی جو فائلیں جو ہیں وہ ان کے فائدے کی تھی وہ ان کے پاس چھوڑ گئے, اور جن کا ان کو نقصان تھا وہ اٹھا کے ساتھ لے گئے. آپ خود وکیل بھی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں یار, بریکنگ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں, آپ وہ بات نہیں کرنے دے رہے. میاں شریف صاحب, میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا پاسپورٹ 2004 میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے نا, ان کا پاسپورٹ ان کے پاس ہوگا نا, آپ ان کے پاسپورٹ کو چیک کر لیں, ان کے پاسپورٹ کے اوپر قطر کا ویزا ہی نہیں ہے, وہ پوری عمر قطر گئے ہی نہیں ہے. یعنی 12 ملین درہم کی انویسٹمنٹ وہ قطر کر رہے ہیں تھانی فیملی کے ساتھ, لیکن اپنی جو ہے ادھر ماشاءاللہ قطر کے اوپر گئے نہیں. نواز کا جواب پڑھو فواد صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈیل جو ہے گلف میں ہوئی تھی, دبئی میں ہوئی تھی, اور وہ پیسہ جو انویسٹ کیا تھا وہ بھی دبئی میں کیا تھا, تو ان کو قطر جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ حسین نواز صاحب کی تو ایک طلسم ہوشنگا کی داستان ہے نا کہ 12 ملین درہم اٹھائے بیگوں میں بھرے اور جا کے تھانی صاحب کو دے دیے. یہ وہ مچھلی ہے جو پانی کے بعد تڑپ رہی ہے, کبھی کچھ پکڑتے ہیں کبھی کچھ پکڑتے ہیں, ایک تو ظاہر ہے مبارک ایک تو پرائیویٹائزیشن منسٹر بن رہا ہے بھائی, تو جذباتی ہوا ہے آج کل. خبر دے رہے ہیں, ہاں خبر دے رہا ہوں آپ کو, خبر دے رہے ہیں, ہاں دیکھتے ہیں سرخی نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ خبر سن کے سرخی نکالو سرخی آئی ہے بھائی. یہ کہتا ہے مجھے یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسے لایا. اچھا بات سنیں, پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ نہیں لائے پاکستان, نہیں لائے آ جاتی ہے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ یہ تو راشد خان کے نام کے, مجھے باری باری آپ تو دباؤ میں آ گئے, باری باری بات کریں گے کہاں. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, مجھے پروگرام چلانے دیں. پہلے تو یہ بتا دیں کہ زبیر صاحب گورنر بن گئے ہیں اب, تو پرائیویٹائزیشن منسٹر آپ بن رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں, آپ کیوں بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ ان کا کام ہے, انفارمیشن ہے, ان کو رکھا اس لیے انفارمیشن ہے مجھے. اچھا یار اچھی بات کر رہا ہوں, اس میں کیا ہے؟ نہیں یہ ہے جھوٹ, یہ ہر جھوٹ اچھا لگتا ہے, جو تھوڑا بہت چانس تھا وہ بھی ختم کر رہا ہے ابھی. نہیں نہیں کیوں نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مہم چلائیں گے, آپ ذرا ان کی وجہ سے بننے نہ ان کی وجہ سے رکنا. یار یہ پیسے لے آپ مٹھائی منگوائے ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں پیسے میں واپس لے کر آؤں, وہ بات غلط ہے, یہ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے, ایسی تو بات ہی نہیں ہے. پیسوں ویسوں کو کوئی نہیں, عمران خان کو ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا, جب رہے گا اس کا احتساب کریں گے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے, میری آپ بات جب رہے گا احتساب کریں گے, جو یہ کہہ رہے ہیں نا 12 ملین درہم, 12 ملین درہم نہیں رہے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی. میاں رشید کون؟ میاں شریف. ہاں میاں شریف کہہ رہے ہیں. میاں شریف کا کون احتساب کر رہا ہے؟ ان کا احتساب تو ان کے بچے اور پوتے کر رہے ہیں, ہم ان کا احتساب کر رہے ہیں. بالکل آپ ہی کر رہے ہیں, ان کا جواب ہی نہیں ہے, روز اپنے یہ مجھے بتائیں جو ایفیڈیوٹ جمع کروائے انہوں نے, اگر آپ کی طرف سے کوئی کاؤنٹر ایویڈنس نہیں آتا تو کیا عدالت ان کو ایفیڈیوٹ کو تسلیم نہیں کرے گی؟ کاؤنٹر ایویڈنس ہم نے نہیں. پہلی بات تو یہ دیکھو, الزامات ہمارے نہیں ہیں, ICIJ کے الزامات ہیں, ہمارے کوئی چاچا کے وہاں سے بات آگے جا چکی نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ملین درہم ہمیں ملے, ایویڈنس نہیں سنیں, ایویڈنس پراپرٹیز ہیں لنڈن میں ایڈمیٹڈ ہے نا, ایڈمیٹڈ ہیں, ان کے پیسے کہاں سے آئے کس نے بتانا ہے؟ اس کے بعد ہم نے بتا دیا نا انہوں نے. اچھا انہوں نے بتا دیا, قطری لیٹر آ گیا ہے جی. اس کے بعد وہ قطری لیٹر کے اوپر آپ مطلب میں نے دوبارہ کہا کہ ایفیڈیوٹ کی حیثیت کیا ہے قانونی؟ اس حیثیت یہ ہے کہ وہ ان کے بقول کام آئے گا پکوڑوں کے. وہ کوئی سیریس آدمی والیوم کی والیوم انہوں نے وڈرا کر لی. اچھا دوسری انہوں نے لسی بنانے کی ترکیبیں بتائی جا دوسری بات یہ ہے کہ جو 12 ملین درہم کا انہوں نے یہ بتانا ہے کہ جناب اب کیا کہہ رہے ہیں, آج کورٹ میں تھے, انہوں نے کہا جی کہ ڈکی میں, گاڑی کی ڈکی میں لے کے جا رہے تھے 12 ملین, تو جج صاحب نے کہا کہ ڈکی میں نہیں ہوگا, کیمل بیک ہوگے. علی رضا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ MQM زیادہ اس کیس میں انٹرسٹ دلچسپی اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ آپ لوگ پریشر نہیں ڈالنا چاہ رہے, اور شاید کوئی بارگینز ہے جو کہ لینا چاہ رہے ہیں, اس لیے حکومت وقت کے خلاف آپ پریشر نہیں ڈالنا چاہ رہے پناما کیس میں. نہیں, بارگین اگر لینا ہوتا تو پھر ہم گورنر جو تھا وہ ہم سے پوچھ کے گورنر بارگین نہیں, جو آپ کی گریونسز ہیں, جو ایشوز ہیں پینڈنگ, اس پہ آپ نہیں چاہتے کہ اس وقت حکومت سے الجھا جائے. ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اوپر یہ الزام آیا ان کے بچوں کی وجہ سے, آلدو پناما پیپرز میں ان کا نام نہیں ہے, ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ ایتھیکلی اینڈ مورلی.
He should have resigned. He should have resigned until ये कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है इसकी, और ये जो हम लोग कोर्ट के अंदर जो बात नहीं, यूजुअली सेम बात ही होती है, आप लोग फिर उसको अफवाह बना के घुमा लेते हो। कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है वो उसको चलेगा, वो अपना फैसला देगा, उस फैसले के तहत अवाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन रोजाना का मैं अभी भी यही बोलूंगा कि आप जो मीडिया को भी खास तौर पे कहूंगा कि मेरे भाई के सब पनामा पे भी लगे रहोगे तो पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो रहे हैं। ये रूट्स में नहीं जाता। रोजाना 12 अरब की करप्शन अभी भी हो रही है, रोजाना 12 अरब की करप्शन। बैठा रोकना किसने? प्राइम मिनिस्टर ने देखे वो अपनी करप्शन रोके। अभी हम लोग अगर सारे मिलके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अमेंडमेंट्स लेके आए, उसको चेंज करें। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, दानियाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली आज़ाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।